لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 255 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی کی آج ہم نے ایکسپلینیشن اور تفسیر دیکھنی ہے، اس کے آگے ہمیں ٹائم ملے گا تو آگے بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جو کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور کوہان کس کو کہتے ہیں؟ پیک، سب سے زیادہ اوپر والی جگہ جو ہوتی ہے، ٹاپ موسٹ جگہ۔ تو ہر چیز کی ایک کوہان ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس قرآن کی کوہان سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، یعنی کہ ٹاپ موسٹ چیز کی بھی ٹاپ موسٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے احادیث میں، اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو بڑا خوبصورت انداز بیان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس ایک آیت میں۔ قرآن کی ویسے تو سب سے زیادہ طویل ترین آیت جو ہے وہ آیت دین ہے، جو بھی ہم اینڈ میں پڑھیں گے تو سورہ بقرہ کے آخر میں، لیکن یہ بھی ایک بہت طویل آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک آیت میں 9 جملے آتے ہیں۔ 9 جملے اللہ نے ایک آیت میں بیان کیے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی عکاسی کرنے والی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کو آیتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر اسی انداز میں یہی بات پوچھی، تو پھر انہوں نے سوچ کر جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا کہ ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ یعنی کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر ہمیں اس، اور آپ نبی نے پسند کیا اس بات کو کہ اگر ہمیں آیت الکرسی کے بارے میں پوری طرح سے علم حاصل ہو، قرآن کے دین کے بارے میں علم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے، اولین فریضہ ہے، اور یہ بہت خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے لیے چن لے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیٹ کر کے یہ کہا کہ تمہارے سینے پہ ہاتھ مار کے کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ یعنی علم حاصل کرنا ایک مبارک ایک انداز اور ایک طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کا بہترین علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے بارے میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھا، اس کی زندگی اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر مر جاتا ہے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ اس پر ہمیں دوام اور اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے ہوں۔ ابن مردویہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ نہ صرف ہمیں اس بات کا حکم ہے بلکہ حضرت موسیٰ کو بھی یہ کہا گیا تھا
کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ جو کوئی یہ کرے گا، جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ اسے شکر گزار دل عطا فرمائے۔ ہاں ان کو بالکل، ان کو حکم تھا، ان کو حکم تھا کہ وہ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ ہاں جی، ان کو بھی حکم تھا۔ اور اس پہ کیا بتا رہی تھی میں آپ کو کہ جو کوئی یہ کرے گا، یعنی ہمیشگی کون کرے گا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا؟ اگر کوئی کرے گا تو اللہ ایک تو اس کو شکر گزار دل عطا فرمائے گا، اس کو ذاکر زبان عطا فرمائے گا، یعنی ذکر کرنے والی زبان اس کو ملے گی، اس کو نبیوں کا ثواب ملے گا، اور صدیقوں کا عمل اسے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض نماز کے بعد ہمیشہ آیت الکرسی پڑھنے والے کو کتنے ریوارڈز مل رہے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بن جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ذاکر بن جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں نبیوں کا ثواب مل جائے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں صدیقوں کے عمل مل جائیں۔ صدیقوں کے عمل کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھا رہے ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ اور ہمیشگی اس پر کس کو ملتی ہے؟ کون یہ ہمیشگی سے کرنے والا بنتا ہے؟ اس کے بارے میں بتایا کہ یا تو ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے، یا صدیقوں سے ہوتی ہے، یا جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا اللہ اس کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی چھوٹنے نہ پائے، بے شمار اجر مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید کرنا چاہتا ہے، اللہ آزما لیتا ہے اس کا دل ایمان کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو صدیق ہوتے ہیں وہ لوگ، یا پھر نبیوں سے یہ عمل ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشگی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی آیت الکرسی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے بتایا کہ جن کی جب حضرت عمر سے کشتی ہوئی، جنات ہوتے تھے نا، تو حضرت عمر ان سے لڑائی کیا کرتے تھے، تو جب ایک جن کی حضرت عمر سے کشتی ہوئی اور حضرت عمر نے اس کو پچھاڑ لیا، یعنی شکست دے دی، تو جن نے بتایا کہ جس شخص نے اپنے گھر جاتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھ لی، یا جو شخص اپنے گھر جاتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھ لے گا، تو اس گھر سے شیطان گدھے کی طرح چیختا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جنات بھاگ جائیں، شیاطین بھاگ جائیں، تو شیطان نے ہی بتایا تھا، جن نے ہی بتایا تھا حضرت عمر کو کہ جو گھر جاتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھ لے گا تو شیطان گدھے کی طرح چیختا ہوا اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی آیت الکرسی کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آیت الکرسی ہمارے لیے حفاظت کا سبب بھی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نا کہ جیسے کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک پر بیٹھا رہتا ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی ناک پر ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ جب انسان اٹھنے کے بعد دعا مانگتا ہے یا دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو شیطان وہاں سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان باتھ روم جاتا ہے اور وضو کرتا ہے تو شیطان وہاں سے تھوڑا اور دور ہو جاتا ہے، اور پھر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان کافی دور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب شیطان ساری رات تو نتنے پر بیٹھا رہتا ہے ناک کے اوپر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو بیت المال کی حفاظت کے اوپر جو ہے نا وہ تعینات کیا، اور انہوں نے کہا کہ بیت المال کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رات کا وقت ہوا تو دیکھا انہوں نے کہ ایک چور آیا، وہ چوری کر کے سامان لے کے جانے لگا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو پکڑ لیا اور
اس چور کو جب پکڑا تو وہ منت سماجت کرنے لگا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میں بڑا مجبور تھا، میرے گھر میں ایسے اور ویسے. اس نے مختلف قسم کے بہانے بنائے تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد، جیسے آپ کی عادت تھی، آپ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارا اور رات والے چور کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے رات کو ایک آیا تھا چور اور ایسے ایسے منتیں کر رہا تھا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کل آج پھر آئے گا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نبی نے کہا ہے تو میں آج چوکنا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. رات ہوئی تو وہ چور پھر سے آ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا، وہ پھر منت سماجت کر کے اس نے اپنے آپ کو چھڑوا لیا. ان کے دل نرم تو ہوتے ہی تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے کوئی زیادتی ہو جائے. بہرحال چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ آیا تو تھا لیکن ایسے ایسے بول رہا تھا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا ترس کھا کے. آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، آج پھر آئے گا. آج اب تیسری مرتبہ تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا جب وہ آیا. اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم جو مرضی بہانے بناؤ، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تم کو کرنا ہی پڑے گا. اس نے کہا اچھا ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، اگر وہ میں تمہیں بتاؤں نا تو یاد رکھو کہ ساری رات تمہارے قریب شیطان نہیں آ سکے گا. تو وہ حریص تو تھے، ان کو ہوتا تھا کہ ہمیں شیطان سے بچنے کے طریقے پتہ چل جائے. انہوں نے آگے سے کہا اچھا ایسی کیا بات ہے تو مجھے بتانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے تو ساری رات شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. یہ بڑا خوش ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے. باتوں کے تو سچے اور پکے ہوتے تھے نا، ان لوگوں کو جھوٹ تو بولتے نہیں تھے وہ لوگ. انہوں نے اس میں یقین کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر پوچھا ابو ہریرہ تمہارے اور اس چور کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے پھر انہوں نے پھر یہی. ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن جاتے جاتے تمہیں صحیح بات بتا گیا ہے اور سچ کہتا ہے. یہ صحیح بات بتا کے گیا. تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ شیطان. تو گویا شیطان نے خود یہ بات بتائی کہ اگر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے تو ساری رات شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ محافظ بنا دیتا ہے فرشتے کو آپ کا. اور اگر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود انسان کی حفاظت پر لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت الکرسی کا اتنا بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرمائی ہے. آیت الکرسی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی عکاسی کرتی ہے. توحید کے بارے میں بہت خوبصورت تعارف کرواتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی کا. یاد رکھیے گا جب تک اللہ کی ہستی کا ہمیں تعارف نہیں ہوگا، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی اطاعت نہیں کر سکتے. مثال آپ کو میں دیتی ہوں کہ دیکھیے جیسے کہ ہمیں کسی کی پوزیشن کا اگر پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم اس کا آرڈر اس طرح سے فالو نہیں کرتے. 3 اوپر تلے کے 3 لوگ ہیں. اسکول کالجز میں آپ لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں یا کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو ہر جگہ کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ جونیئر لیول ہے، یہ اس سے سینئر لیول ہے، یہ اس سے سینئر لیول اور پھر اس سے سینئر. ایسے ہی ہوتا ہے. اگر پرنسپل کسی ادارے کا ہوتا ہے تو اس سے نیچے وائس پرنسپل اور اس کے نیچے بھی ٹیچرز آتے ہیں. اب ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اگر ایک ٹیچر ہے وہ وائس پرنسپل کی آفس میں ہے اور وہ وائس پرنسپل اس ٹیچر کو کہتی ہے کہ آپ ساتھ میں پرنسپلز آفس ہے، یہ فائل آپ پرنسپلز آفس میں دے دیں. اور ٹیچر وائس پرنسپل کو کہے کہ آپ خود ہی دے دیں، مجھے بہت سارا کام ہے، یہ آپ خود ہی دے دیجیے گا. ٹیچر کے خیال میں وہ ایک فائل ایک چھوٹی سی چیز ہے، ساتھ ہی تو آفس ہے، اگر میں نہیں دوں گی تو وائس پرنسپل کسی اور کے ہاتھ بھجوا سکتی ہے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، وہ آرام سے چلا جائے گا. لیکن ٹیچر باؤنڈ ہے کہ اس کی وائس پرنسپل نے اگر کہا ہے یہ کام کرنا ہے، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ آرڈر کس نے دیا. اگر وہ وائس پرنسپل کو نہیں مانے گی، اس کی بات کو فالو نہیں کرے گی، اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گی تو وائس پرنسپل اس کی ایک بات کو نہ ماننے پر اس کو ڈسمس بھی کر سکتی ہے.
कैसे तुम्हारी मजाल हुई कि तुमने मेरा ये फाइल देने का काम नहीं किया, तो बाकी कौन से तुम ऑर्डर्स मेरे मानोगे, है कि नहीं। और फौज में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि इतना ज्यादा कि अगर सीनियर की बात नहीं मानी जाए तो कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, सारी उम्र के लिए आपको वहां से निकाल दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये उसी लिए पॉसिबल होता है, जब उस बंदे के लिए पॉसिबल होता है जब उसको इस बात का एहसास होता है कि ये मेरा सीनियर है। वो ये नहीं देखता कि ऑर्डर क्या है, वो ये देखता है ऑर्डर किसने दिया है, ठीक है ना। इसी तरह जब तक कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला के एट्रीब्यूट्स का, उसकी सिफात का इल्म नहीं होगा, उसकी ज़ात का तारुफ और पहचान नहीं होगी, उसकी मारिफत नहीं होगी, तब तक हम अल्लाह ताला की बातों को वैसा अहमियत नहीं दे सकेंगे, वैसे हम उसके कमांड्स को मान नहीं सकेंगे। कभी तो हाल ये होता है कि हमारी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आ रही होती है और हम घरों में बैठे टीवी देख रहे होते हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं होता कि कौन पुकार रहा है, फलाह की तरफ कौन पुकार रहा है। ये अल्लाह की सदा है जो मुअज्जिन की आवाज़ से पुकारी जा रही है। फलाह तो अल्लाह ने देनी है ना, मुअज्जिन ने तो नहीं देनी। कि अल्लाह पुकारवा रहा है, अल्लाह उसकी ज़बान से निकलवा रहा है कि आओ फलाह हासिल कर, मेरे पास आओ। और हम अल्लाह की ज़ात से मुआरिफ नहीं होते तो हम कन्नी कतरा जाते हैं, सुनी अनसुनी कर जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसीलिए अपनी कुछ सिफात का तस्करा यहाँ पर किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज अपनाया अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में अपनी बातों को करने का। कोई इंसान ऐसे बातें नहीं कर सकता जैसी बातों का अंदाज और तरीका अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में देखा है। इस एक सूरत आयत के अंदर 17 मरतबा अल्लाह ताला ने अपनी तरफ अपना जिक्र किया, 17 मरतबा। सबसे पहली बात तो ये अपनी तरफ जो है ना वो चीज़ों को लेकर गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाहु तो अल्लाह का नाम है, ला इलाहा नहीं माबूद इल्लाहु, हु क्या वो, यानी ये हु क्या है अल्लाह। और इलाह भी माबूद के लिए आ रहा है कि कोई और माबूद नहीं है मगर अल्लाह। तो माबूद अगर कोई है तो कौन सा है, अल्लाह। फिर अल्लाह ने अपनी सिफात का तज़किरा किया कि वो कैसा है, अल हई है, ये भी अल्लाह का जिक्र, अल क़य्यूम, ये भी अल्लाह का जिक्र। ला ताख़ुज़ुहु, नहीं पकड़ती उसको, किसको, अल्लाह को, सिनतुन वला नौम, ऊँघ या और ना नींद। लहू, वास्ते उसके, किसके लिए, अल्लाह के लिए। क्या है, माफी समावाती व माफिल अर्द, जो आसमानों में जो जमीन में। फिर आया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ, कौन है वो जो वो शिफात कर सकता है, यानी किसके अंदर इतनी जुर्रत और मजाल है, कौन इतना काबिल समझते हैं अपने आप को जो वो शिफात करे, इंदहू, नजदीक उसके, किसके, अल्लाह के। इल्ला बिइज़्निही, मगर उसके ही इज़्ज़त से, किसके इज़्ज़त से, अल्लाह के इज़्ज़त से। यानी कि अल्लाह के पास शिफात करनी है, अल्लाह ही के इज़्ज़त से होगी। फिर उसके बाद यअलमु, कौन जानता है, वो जानता है, अल्लाह जानता है। मा बैना अयदीहिम, जो उनके आगे है, इंसानों के आगे, व मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, और नहीं वो अहाता कर सकता किसी चीज़ का, मिन इल्मिही, उसके इल्म में से, इल्ला बिमा शाअ, मगर जिसे जो चाहे अल्लाह, यानी उसके इल्म में से, अल्लाह के इल्म में से। ठीक है, कोई अहाता नहीं कर सकता, कोई नहीं पा सकता, घेर सकता कि जो अल्लाह का इल्म है, मगर इल्ला बिमा शाअ, कौन चाहे, अल्लाह चाहे। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, और वसी है कुर्सी उसकी, किसकी कुर्सी, अल्लाह की। तो समझ आ रही है ना, हर चीज किसकी तरफ जा रही है, अल्लाह की तरफ, आसमानों की और जमीन की। वला यऊदुहु, और नहीं वो थकाती उसको, किसको थकाती है, अल्लाह को। हिफ्ज़ुहुमा, उनकी हिफाजत, किनकी हिफाजत, जमीन और आसमान की हिफाजत। वह हुआ, और वो कौन, अल्लाह, कैसा है, अल अली है, अल अज़ीम। ये दो सिफात भी अल्लाह की आती है। ठीक है, तो कितनी मरतबा अल्लाह का तज़किरा, 17 टाइम्स अल्लाह का तज़किरा आता है इसके अंदर।
اب دیکھیے اللہ کی جو بات کرنے کا انداز ہے، ایک تو ایک آیت میں 9 جملے، اور 9 جملوں کی جو پوزیشننگ ہے وہ اللہ نے کیسے کری ہے کہ جو پہلا جملہ ہے اور آخری جملہ ہے وہ ایک ہی لیول پر ہے، پھر سیکنڈ جملہ اور سیکنڈ لاسٹ جملہ وہ ایک لیول پر ہے، پھر تھرڈ جملہ اور تھرڈ لاسٹ جملہ ایک لیول پر ہے، ٹھیک ہے، پھر فورتھ جملہ اور سکس جملہ ایک لیول پر ہے، یعنی آپس میں دونوں ملتے ہیں، اور پھر سینٹر والا 5واں جملہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو کنیکٹ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں، آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ اللہ اللہ کیسا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ تو گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں پوجی جاتی ہیں، جن کو بھی معبود بنایا جاتا ہے، جن کی بھی پوجا اور عبادت کی جاتی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کسی چیز کو بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، جتنی بھی پوجی جائیں گی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ جتنی چیزوں کو بھی پکارا جاتا ہے وہ کیا ہے، باطل۔ تو اللہ نے کہہ دیا سب سے پہلے کہ جتنی چیزوں کو بھی پکارا جاتا ہے، معبود بنایا جاتا ہے، لا الہ، وہ باطل، وہ معبود نہیں ہے۔ تو معبود پھر کون ہے، اللہ، معبود کون ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں، معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت محبت اور تعظیم کے ساتھ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی بھی عبادت نہایت محبت اور تعظیم کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو اس کو معبود یا الہ کہا جاتا ہے۔ تو دنیا میں محبت اور تعظیم کے ساتھ پوجنے کے لائق کون ہے، اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ الحی، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ کیسا ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، دو صفات بتا دی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے۔ اللہ کو اگر معبود بنانا چاہتے، کسی چیز کی بھی عبادت دنیا میں کی جائے گی تو اس کو ان ایٹریبیوٹس پہ پرکھ لیا جائے، وہ حی ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، اس کو موت نہیں آنی چاہیے۔ کون ہے ایسا دنیا میں جس کو موت نہیں ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا، کلو من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین کے اوپر ہے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والے تیرے رب کی ذات جو نہایت ذو الجلال اور اکرام پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا معبود کیسا ہوگا، جو الحی ہے، جو زندہ ہے۔ کیسے زندہ، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، تو کیا ہم معبود بن جائیں، نو، الحی وہ ہے جو هو الاول بھی ہے والآخر بھی ہے والظاہر بھی ہے والباطن بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے، جتنے بھی بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے لوگ گزرے، سکندر اعظم آیا، ذوالقرنین آیا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، شہنشاہ گزرے، نبی گزرے، کیا ہوا، کیا باقی رہے، کیا وہ قومیں رہی، سب چلے گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات الحی، الحی ہے اور القیوم ہے۔ قیوم کیا ہے، قائم رہنے والی، ایک ہوتا ہے قوام اور ایک ہوتا ہے قیوم۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام وہ ہے جس کو سہارا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے،
قائم وہ ہے جس کو سہارے کی ضرورت ہے، اور قوام وہ ہے جو سہارا پرووائڈ کرتا ہے عارضی، لیکن قیوم وہ ہے جو بغیر کسی سہارے کے ہے اور دوسرے کو سہارا پرووائڈ کر رہا ہے۔ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر سہاروں کے سہارے پرووائڈ کر رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی لے لیں، کوئی عورت، آج ویمن امپاورمنٹ کا دور ہے، عورت گھر سے باہر نکلی، میں کام کروں گی، میں کمائی کروں گی، میں اکیلے پال سکتی ہوں بچے کو، میں سنگل مدر جو ہے وہ اپنے بچے کو ریز کر رہی ہے، کما رہی ہے، بچے کو اپنا سب کچھ دیکھ رہی ہے، لیکن کیا اس عورت کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے؟ سوشل سیکیورٹی لیتی ہے، پھر وہ ادھر سے کرتی ہے، کبھی وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آ جاتی ہے، پیرنٹس نہیں کرتے تو بھائی سے لیتی ہے، بھائی نہیں ہوتے اگر شوہر چھوڑ دے یا شوہر کو وہ چھوڑ دے یا طلاق لے لے تو اکیلی عورت کیا کرتی ہے؟ بغیر سہارے کے رہ سکتی ہے؟ نہیں، اس کو بھی سہارا چاہیے ہی چاہیے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بغیر سہارے کے ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ قیوم ہے، وہ قائم علی نفسہ ہے، وہ بغیر کسی سہارے کے خود بخود ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں۔ قوام کون ہے؟ مرد ہے۔ الرجال، اللہ نے مرد کو قوام بنایا، کس پر؟ علی النساء، عورت کے اوپر قوام بنایا، اور وہ عارضی سہارا، وہ بھی چلا گیا دنیا سے، پھر کیا رہ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ قیوم ہے۔ اللہ نے اسی لیے یہاں پر بتایا، سورہ فرقان میں فرمایا وَتَوَكُّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل کرو جو حی بھی ہے اور اس کو موت نہیں آنی، فنا نہیں ہونا، قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں بتائی، اپنی ذات کا تعارف اور تذکرہ کرنے کے ساتھ اللہ نے آیت الکرسی کی اختتام کیسے کیا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ دو صفات بھی یاد رکھنا کہ وہ بلند ہے اور عظیم ہے، اس سے زیادہ کوئی عظمت والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں بلند نہیں، کوئی کسی طرح سے بھی اگر اللہ نے اللہ کی عظمت اور وسعت کا اندازہ کرنا ہے تو بس ان صفات کو دیکھ لو، العلی بھی ہے، العظیم بھی ہے، اور یہ وہ دو صفات ہیں کہ جو اگر انسان کے دل میں آ جائیں کہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، علی بھی ہے، عظیم بھی ہے، تو پھر اللہ اکبر انسان کے دل سے خود بخود نکلتا۔ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بلند نہیں، جتنی مرضی بلندی پہ کوئی پہنچ گیا آخر کو فنا ہو گیا، جتنا زیادہ عظیم کوئی ہو گیا آخر کو فنا ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، نیچے آ گئے سب کے سب، ہے نا؟ کتنی بڑی بڑی امپائرز گزری، رومن امپائر گزری، سیولائزیشنز گزری، جرمنز گزرے، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہت کے دور گزرے، سب ختم ہو گئے۔ عظیم کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے اندر، آپ کے اندر راسخ کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ صفات انسان کے اندر راسخ ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے معبود بنانا چاہتے ہو، تو یہ چار صفات تو میرے اپنے دماغوں میں بٹھا لو، اور پھر یہ یاد رکھنا وہ اتنا حی ہے، اتنا قیوم ہے، اتنا عظیم ہے اور اتنا علی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، انسان سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہم انسان کے ساتھ کسی لیول پر کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی۔ انسان اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی مشابہ نہیں، کسی طرح بھی کمپیریزن میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے تجھے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پھر ہے اپنی پنڈلی دکھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ کے چہرے کا تذکرہ آتا ہے، تو اللہ کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کی پنڈلی وہ ہماری جیسی نہیں ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری طرح نہیں کر رہا، وہ اس کا اپنا ہی ایک انداز ہے، اس کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔
انسان انسان ہے, عیب انسان کے اندر ہے, کمی انسان کے اندر ہے. ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کی تخلیق ایسے کی ہے کہ جب ہم سارا دن گزارتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں. جب ہم تھکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ریسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس ریسٹ کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کو لے جاتا ہے. کیا لے آتا ہے؟ رات آ جاتی ہے. ایک ٹرانکولیٹی کا, سکون کا ایک ایٹماسفیئر آ جاتا ہے. خود بخود ہی دل چاہنے لگتا ہے لائٹیں بند کریں تو کیا ہوگا, ٹھنڈک ہوگی, لائٹیں بند ہوگی, سکون آئے گا, آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی. دل کرے گا کمر سیدھی کریں اور لیٹ جائیں, کیونکہ جو سارے دن کی جو تھکن تھی وہ ہمارے جسم کی ویئر اینڈ ٹیئر تھی, اب وہ ریپیئر ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کو ایسا ہی بنایا, کمی ہو جاتی ہے اس کو ریپیئر کر کے حشاش بشاش کرنا ہے, سلا دو اس کو. اگر نہیں سلائیں گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, بیمار ہو جائیں گے. کھڑے کریں نا, آپ کو 3 راتیں نہیں سلاتے اور آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں سونا, کھڑے ہو جاؤ, گر جائیں گے. کھڑے کھڑے سو جائیں گے, کھڑے کھڑے سو جائیں گے نا, اتنی نیند آئے گی کہ کھڑے کھڑے سو جائیں گے. تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا ہے, آپ 2 بوتلیں پکڑ لیں, شیشے کی گلاس پکڑ لیں اور آپ کہیں نہیں میں سو گی. ٹھیک ہے جی, نہیں سو تو نہیں سو, تمہیں نیند ہی نہیں آتی. یہاں پہ کوئی تھا وہ کہتا تھا کہ جی مجھے تو ساری رات نیند ہی نہیں آتی. ہاں جی, سب کو پتا ہے, جس کو پتا ہے ان کو سمجھ میں آ گیا. تو ساری رات نیند نہیں آتی. 3 دن کے بعد 2 گلاس شیشے کے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں ساری رات کے بعد, کیا ہوگا, 1 سیکنڈ کو جھونکا لگے گا اور آپ کے ہاتھ سے شیشہ کی جو گلاس ہے وہ نیچے گرے گا اور کیا آ جائے گا, ٹوٹ جائے گا. ہوگا نا. یہ ہے انسان, کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی ایٹریبیوٹس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں تھکتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس کو اینڈ سے لنک کرے تو کیا ہے, ولا یؤودہ حفظہما, اس کو نہیں تھکاتی ان کی حفاظت. اللہ کو کسی چیز کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے, وہ تھکتا نہیں ہے. جب وہ نہیں تھکے گا تو نہ اس کو اونگ آئے گی نہ اس کو نیند آئے گی. ٹھیک ہے, کوئی دنیا کا معبود ایسا ہے جس میں یہ بات ہو, جس میں یہ صفات ہو کہ وہ اونگ جائے؟ اگر وہ اونگ گیا یا وہ سو گیا تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وہی تو 2 صفات تھی جس پر شرک کے معاشرے میں اللہ کو جانا اور پہچانا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو وہ نہیں ہوتا, ڈوبتا نہیں ہے, جو ڈوبتا نہیں ہے. یہ سورج پہ ڈوب گیا, چاند پہ ڈوب گیا, ستارے پہ ڈوب گئے, سب کچھ تو ڈوب گیا. جب وہ نہیں ہے ڈوبنے کے بعد تو پھر میں کس کو پکاروں؟ رات آ گئی تھی تو رات, صبح میں تو چاند بھی چلا گیا, دن میں سورج تھا, رات کو سورج چلا گیا. میں اب کس کو پکاروں؟ تو رب تو وہ ہے جو ڈوبنا نہیں چاہیے, رب تو وہ ہے جو ہمیشہ رہنا چاہیے, رب تو وہ ہے جو اوجھل نہیں ہونا چاہیے نگاہوں سے. تھک جائے گا تو سو جائے گا, ہے نا. تو یہ معبود کی ایک صفت یہ کیوں بولی گئی؟ اس لیے بھی بولی گئی کہ اس زمانے کے اندر جو کرسچنز تھے وہ یہ کہتے تھے, کانسیپٹ ان کا بھی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں. ہم نے بھی یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان بنائے. وہ کہتے تھے اور پھر 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. تو اللہ نے کہا نہیں, اللہ آرام نہیں کرتا. آرام تو وہ کرتا ہے جو تھکتا ہے, میں تو تھکتا ہی نہیں ہوں. تو نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. سمجھ آئی؟ تو اللہ کی صفات کا اندازہ یہاں پر ایسے ہو رہا ہے کہ وہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کو کوئی عیب نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, یہ ایوب ہے. اللہ عیب سے پاک ہے, اللہ بے عیب ہے. اب جب
یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ود ان ہیومن کیپیسٹی. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے اندر بھی اسی طرح ہوتی ہیں, تو ہم کچھ چیزوں میں تشبیہ دیتے ہیں یا مثالیں دیتے ہیں یا ہم اللہ کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا, لوگوں نے ان کو نبیوں کو اللہ کے بیٹے بنایا, اور مختلف چیزوں میں انہوں نے بزرگوں کو ان کے ایکویولنٹ کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا, حضرت مریم علیہ السلام کا ایک ٹرائیڈ بناتے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جو کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی اپنے آپ کو اس میں نہیں رکھا کہ وہ انسان, وہ مخلوقات ہیں, اللہ کے درجے میں وہ نہیں آ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ دیکھو چلو تم بہت ساری چیزوں میں ان کو ملا لیتے ہو, ان انسانی صفات کو اللہ کی صفات کے ساتھ ملانا چاہتے ہو, لیکن اور وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ اس کا اولاد کا دیوتا ہے, یہ رزق کا دیوتا ہے, یہ بارش کا دیوتا ہے, یہ چیزوں کا دیوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ دیکھو یہ ود ان ہیومن کیپیسٹی والی باتیں تم مان لیتے ہو, کر لیتے ہو, لیکن بیانڈ ہیومن کیپیسٹی پہ چلے جاؤ اور دیکھو وہ چیزیں جو بیانڈ ہیں, جو ایک ہیومن کیپیسٹی سے آؤٹ ہیں, جو انسان کے قبضے اختیار میں نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مالک ہونا اور ایک ہوتا ہے ملک ہونا. مالک وہ ہے, اس قرآن کی میں مالک ہوں, ٹھیک ہے, اس لیپ ٹاپ کی میں مالک ہوں, اس گھر کی یہ مالک ہے, یہ کیا ہے, یہ میری چیز ہے, میں اس چیز کی مالک ہوں. ملک کیا ہوتا ہے, بادشاہت, ٹھیک ہے, بادشاہت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک بھی ہے, ملک بھی ہے. اللہ کیا ہے, مالک بھی ہے, ملک بھی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لہو ملک, اس کے لیے بادشاہت ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم چند چیزوں پہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے ہو, ایک خاص زمین کے خطے پر بیٹھ گئے ہو بادشاہ بن کر, یا تم ایک اپنے خاندان کے اندر ایک بادشاہت تمہارے اندر آ گئی کہ تم سب سے بڑے مانے جاتے ہو اپنے خاندان میں, تم اپنے ہاسپٹل کے بڑے مانے جاتے ہو, بادشاہ مانے جاتے ہو, تم اپنے کالج کے بادشاہ مانے جاتے ہو. ہوتا ہے نا, جتنی جس کی ضرورت اس کو اپنے آپ کا اختیار ہے کہ جی میں اس کو لے کے کنٹرول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, تم وہ بادشاہت لاؤ جیسی اللہ کی بادشاہت ہے. اللہ کی بادشاہت کتنی ہے, لہو ملک, اس کے پاس کتنی بادشاہت ہے, سماواتی والارض. کتنی ہے بادشاہت ہے اللہ کی, زمین اور آسمانوں کی بادشاہت. ابھی تک تو ہم کائنات کے ایک رتی برابر ذرے تک نہیں پہنچے کہ کتنی بڑی کائنات ہے. پتہ نہیں کتنے 10 ملین زمینیں ڈال دیں ایک سورج میں, 10 ملین زمینیں ایک سورج میں ڈال سکتے ہیں, اور 10 ملین سورج ایک کہکشاں میں ڈالتے ہیں. سمجھ آئی, ایک کہکشاں, اور کائنات میں کتنی کہکشائیں ہیں, ان گنت. کتنی بڑی ہے ہماری کائنات, اللہ کتنا بڑا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے اس پہ بادشاہت کس کی ہے, اللہ کی. یہ اللہ. اور اللہ نے آخری سیکنڈ لاسٹ تھرڈ لاسٹ جملہ بتایا, وہ بتایا اس کی کرسی کتنی بڑی ہے, وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی کی وسعت کتنی ہے, آسمانوں اور زمین کے جتنی. آسمان اور زمین کے جتنی وسعت اس کی کرسی کی ہے. کرسی کیا ہے, کیا ہے یہ کرسی؟ ہاں نہیں, یہ کرسی جو ہے نا, یہ بیسیکلی کرسی کے لیے نا اس کو مثال ایسے دی گئی ہے کہ اللہ کی کرسی کی وسعت کتنی ہے, جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو. سہارا ڈیزرٹ ہے, عرب کے ڈیزرٹس ہیں, کوئی ہمارا تھر کا ڈیزرٹ ہے, کوئی بھی ڈیزرٹ لے لیں. اتنا بڑا ڈیزرٹ, اور اس ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک انگلی کی انگوٹھی کو ڈال دیا جائے, ایک چھلا
ایک ڈیزرٹ میں ڈالا جائے گا تو آپ کو نظر آئے گا؟ تو اس کی مثال ایسی ہے، اتنی بڑی اللہ کی کرسی ہے جتنا ڈیزرٹ ہے. تو ڈیزرٹ ہوتا ہے نا صحرا، اور اس میں ایک چھلا، تو چھلا کیا ہے؟ یہ دنیا. اور کرسی کیا ہے؟ اللہ کی کرسی ہے وہ. اور پھر کائنات میں وہ کرسی کتنی ہے؟ آسمان و زمین کے اندر اس کی کرسی کی وسعت ہے، اس میں وہ پھیلا ہوا ہے. تو اللہ نے اسی لیے بتایا کہ اس کی کرسی کی وسعت جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ہے؟ یہ ہے وہ ذات، یہ ہے وہ ہستی جس کو ہم اپنا معبود بنا رہے ہیں. جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، اس کی کرسی کی وسعت کا اندازہ لگا لو کہ وہ کتنی بڑی ہے کرسی، تو آسمان اور زمین کتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب یہ تو اس کی سلطنت، بادشاہت اور اس کی وسعت اور اس کی کیپیسٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جب وہ ذات جو ہر وقت موجود ہے، وہ ذات جو تھک نہیں رہی، وہ ذات وہ جو دیکھ رہی ہے، وہ قائم ہے سہارا بغیر سہارے کے لوگوں کو، چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، جو بلند ہے، عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھے ایک سیکنڈ کو بھی ریسٹ نہیں کرنا، ایک سیکنڈ کو بھی میں اپنی بادشاہت سے غافل نہیں ہوتا، میں بادشاہت سے اوجھل نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کے تمام اختیارات قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں رکھے. وہ چیز لوگ، وہ بندہ جس کو ہم مامور کریں گے کسی بھی کام کے لیے، گھر میں ہم کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتے ہیں کہ ہم کسی کے کام کی ڈیوٹی گھر میں لگا کے جاتے ہیں، بیٹی گھر میں موجود ہے، میڈ بھی گھر میں موجود ہے. اب جو گھر والی ہے وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے، اور گھر سے باہر جانے کے پہلے وہ اپنی بیٹی کو اور میڈ کو بتا کے جاتی ہے، بیٹی کو بلکہ، کہ فلاں فلاں شخص نے آنا ہے، پارسل آئے گا، تو یہ تم نے پارسل لے لینا ہے. فلاں شخص آئے گا، اس کو اتنے پیسے دینے ہیں، یہ اس کو یہ پیسے دینے ہیں. بیٹی کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور چلی گئی، ماں چلی گئی گھر سے. اب ہوا یہ کہ بیٹی سو گئی، پیچھے سے پارسل بھی آ گیا، میڈ نے ریسیو کر لیا، پیچھے سے کوئی شخص بھی آ گیا جس کو پیسے دینے تھے، میڈ کو پتا تھا، میڈ نے پیسے بھی دے دیے. اب ماں نے گھر میں آ کے پوچھا اپنی بیٹی سے جس کی وہ ڈیوٹی لگا کے گئی تھی کہ وہ پارسل آ گیا تھا. ماما مجھے تو پتا نہیں، میں تو سو گئی تھی، ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں آیا ہو، مجھے نہیں پتا. ایسے ہی ہے نا؟ میں تو ایک روزمرہ کی مثال سے آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں. اور اسی طرح سے جتنی دیر کے لیے وہ بیٹی سوئی تھی، 2 گھنٹے کے لیے، اس میں جو بھی کام ہوا بیٹی کو نہیں پتا کہ اس 2 گھنٹے میں کیا کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ سو گئی تھی، ہے نا؟ اب اس 2 گھنٹے کے ڈیوریشن میں ہو سکتا ہے کوئی بہت اور بھی نئے اہم اچھی باتیں ہوئی ہوں جس کا بیٹی کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ وہ سو رہی تھی. اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو انچارج بنا دیتے کسی بھی بات کے لیے، کسی بھی مخلوق کو انچارج بنا کے اختیار دے دیا جاتا، تو جتنی دیر وہ مخلوق سو جاتی اور اچھے کام دنیا میں ہو رہے ہوتے، اس کو کون گواہی دیتا؟ کوئی گواہی دے سکتا تھا؟ آپ لاکھ سر مارتے رہے، میں آئی تھی، میں آ کے آموں کی پیٹی دے کر گئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ کہاں گئی وہ پیٹی. وہ پتا نہیں میڈ نے چھپر کر لی پیچھے سے. آپ آ کے بولتی رہے میں تمہارے گھر پکڑا کے گئی ہوں آم کی پیٹی. کسی کو نہیں پتا، کیونکہ بیٹی جس کی ذمہ داری لگائی تھی وہ تو سو رہی تھی.
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے, یہ شخص اس قابل ہے, اس کی نیت اچھی ہے, اس کی محنت, اس کے ایفرٹس بہترین ہیں. دوز شوڈ بی ریوارڈیڈ. کوئی نہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, اس سے کوئی فرق نہیں. کسی کو نظر آ رہے نہیں آ رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو نظر آ رہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو دلوں کے حال بھی معلوم ہے. سمجھ میں آئی؟ تو شفاعت یا سفارش کب کروائی جاتی ہے؟ جب آپ ایز اے پروف کسی کو لے کے جاتے ہیں, میں اس کی گواہ ہوں, یہ کام اس نے کیا ہے. ایسے ہی ہے, میں اس بات کی گواہ ہوں اس نے واقعی یہ ڈگری ہولڈر ہے اور اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے. میں گواہ ہوں, آپ پلیز اس کو جاب دے دیجیے. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ اس کی سفارش اسی وقت کرتے ہیں نا جب آپ گواہ ہوتے ہیں. تو یہاں تو گواہ کیسے کوئی مخلوق بن سکتی ہے؟ ہر وقت جو موجود ہی نہیں ہے وہ گواہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے شفاعت کا اختیار صرف اپنے پاس رکھا ہے, کیونکہ وہ الحی بھی ہے, اس کو لا یموت بھی ہے, اس کو موت نہیں آنی, اس کو لا تاخذہ سنۃ بھی ہے ولا نوم بھی ہے, ولا یؤودہ حفظہما بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور وہ علی بھی ہے, عظیم بھی ہے. اللہ نے اسی لیے شفاعت اور سفارش کا سارا اختیار اپنے پاس رکھا. سمجھنے کی بات یہ ہے, اس کا مطلب ہے سفارش ہونی ہے, شفاعت ہونی ہے نا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ شفاعت نہیں ہونی, سفارش نہیں ہونی. آج ہم نے شفاعت کے عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے, جو اللہ نے اس آیت الکرسی میں ہم کو سکھایا ہے, اور اللہ نے سمجھا دیا اور بتا دیا. دنیا میں کوئی کسی کی سفارش شفاعت نہیں کر سکتا. اس کا اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ریزنز خود بتا دیے شروع میں ہی, وجوہات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ معبود کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ صرف الہ واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کا اختیار سفارش کے حوالے سے اپنے پاس رکھا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں کون کس وقت کیا کر رہا ہے, کس نیت سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور دنیا کی چیز اس کو نہیں جانتی. سوئے گی, غافل ہوگی, نہیں پتا ہوگا. مجھے آج کے دور کا پتا ہوگا, چند چیزوں کا پتا ہوگا, لیکن جو چیزیں میری نگاہوں سے ہو جائیں مجھے پتا نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے پتا نہیں ہے. حالانکہ میں اس دور میں اس وقت اس گھر میں موجود ہوں, لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, اللہ کو معلوم ہے, وہ بھی معلوم ہے, یہ بھی معلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے وہ شخص, کون ہے جو جرت کر سکتا ہے یشفعو کہ وہ شفاعت کرے عندہ اللہ کے نزدیک. کوئی اللہ کے نزدیک شفاعت کی جرت نہیں کر سکے گا الا باذنہ, مگر اس کے اذن سے کر سکے گا. سمجھ آئی؟ اللہ کا اذن ہوگا تو کوئی شخص سفارش کر سکے گا کسی کی. ہاں جی, اذن کیسے ہوگا؟ آپ پہلے سمجھ گئے نا کہ اللہ اجازت دے گا کہ سفارش کرو تو کوئی سفارش کرے گا. ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا؟ شفاعت, اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کی اجازت ہوگی, اللہ کا اذن ہوگا تو سفارش کا معاملہ شروع ہوگا. گویا سفارش ہے ہمارے عقیدے کے اندر. سفارش کا یا شفاعت کا عقیدہ ہمارے دین میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے, اور قرآن کی بے شمار آیات سے ہمیں شفاعت کا, سفارش کا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے. سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس بنفس شیء والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی نفس کسی نفس کے اوپر اختیار نہیں رکھے گا, مالک نہیں ہوگا کسی چیز کے اوپر بھی, کسی انسان کو اختیار یا مالک نہیں ہوگا. لیکن اس دن امر یومئذ للہ, فیصلہ حکم کس کا ہوگا اس دن؟ اللہ کا. اللہ ہی کا فیصلہ, اللہ کا اختیار ہوگا. کوئی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے
کہ اگر ہم یہ عقیدے رکھ لیں کہ جی ہم فلانے پیر کو پکڑ لیں گے تو جی اسی کی پیچھے پیچھے جو ہے ہم کہتے کہتے جی ہم پہنچ جائیں گے جنت میں. اللہ نے کہا نہیں, کوئی نفس کسی نفس پہ اختیار نہیں رکھ سکے گا. کوئی کسی پیر کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے آگے جو ہے نا وہ چوکڑی مار کے بیٹھ جائے اور کہے نہیں جی جب تک آپ میری پوری مریدوں کو نہیں بخشیں گے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا, یا جی آپ نے تو جی مجھے بھی لے کے جنت میں لے کے جانا ہے تو میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. نو وے. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہوگا, اذن اللہ کا آئے گا, پھر ہی سب چیزیں ہوں گی. ما من شفیع الا من بعد باذنہ, کوئی شفیع نہیں بن سکے گا, شفاعت نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ کے اجازت کے بعد وہ شفاعت کر سکے گا. اس کا مطلب ہے شفاعت کوئی کر سکتا ہے. تیسری بات اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةٌ جَمِيعًا, کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری شفاعت ہے. پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ شَفَاعَةٌ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ, اس دن کسی کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لیے اللہ رحمان اذن دے دے. رحمان کا اذن ہوگا پھر سفارش کا کام شروع ہوگا. اللہ شفاعت اس کے لیے دماغ میں ڈالیں گے کہ اس کی سفارش کرو, اس کی سفارش کرو, اس کی سفارش کی جائے. اللہ نے سفارش کے لیے دماغ میں ڈالنا ہے. اللہ کے نبی کے بھی دماغ میں اللہ نہیں ڈالے گا جب تک اللہ کے نبی کو بھی شفاعت کا یا سفارش کا خیال نہیں آئے گا. جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے. جہنمی جب شفاعت کس کی ہوگی؟ انہی کی ہوگی نا جن کو عذاب سے نکالا جائے گا. جو جنت میں چلے گئے وہ تو ویسے ہی جنت میں چلے گئے. جو یا اعراف میں جو رکے ہوئے ہوں گے انہی کے لیے ہوگی نا سفارش. تو اب جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پوری اس کی ایک بہت بڑی حدیث آتی ہے. اس وقت وہ ٹائم تو نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کا, مفہوم بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد مختلف جنتی بھی جنت میں جائیں گے اور وہاں پر جنت کی نعمتوں کو محظوظ کر رہے ہوں گے, اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک بلائے رکھا تھا نبی کو امتی اس وقت یاد نہیں آ رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے, ان کے جب دماغ میں بلکہ یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنا تھا تو وہ جب وہ جیل میں ڈالے گئے تھے تو دو قیدی تھے. انہوں نے آ کے خواب پوچھا, انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی, تعبیر درست ہو گئی, ایک کو نکال لیا گیا اور دونوں کو اس ایک کو مار دیا گیا. بہرحال اب جب وہ جو رہا ہوا تھا اس کو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا. اللہ نے اس کو بلا دیا تھا. کیوں بلایا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو ابھی جیل میں رکھنا چاہتے تھے. جب تک اللہ نے چاہا اس کو بلا دیا. ایک شخص جو کسی کی وجہ سے آزاد ہوا, کیا اس کے دماغ میں بار بار نہیں آئے گا یار میں نکل کے آیا تھا, اس نے بولا تھا, کبھی تو یاد آئے گا. 10 سال وہ وہاں جیل میں پڑتے رہے, 10 سالوں میں اس شخص کو دماغ میں کبھی حضرت یوسف کا خیال ہی نہ آیا. جب تک اللہ بلا دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک چاہیں گے بلا دیں گے. ان کو اپنی امتی کا خیال نہیں آئے گا, امتیوں کا. پھر جب نبی کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے ان کو امتیوں کا خیال آئے گا, وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا. اور وہ وقت ہوگا جب جہنمی جہنم میں اپنی سزا بھگت چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم نچوڑ بتا رہی ہوں آپ کو, اس میں حدیث کا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے نبی. اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے یا شفاعت عظمیٰ بھی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کی
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی حمد کرنا سکھائے گا جیسی اس نے کسی کو نہیں سکھائی ہوگی. اللہ کے نبی اللہ کی حمد کریں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے. اس دن جنت میں خیال آنے کے بعد باہر آئیں گے, اللہ کی حمد کریں گے, اللہ خود سکھائیں گے, وہ سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ پوچھیں گے اور فرمائیں گے سر اٹھائیے اور بولیے کیا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ یا ربی امتی امتی, اے میرے رب میری امت میری امت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لپ بھریں گے اور جہنم کے اندر سے ان جہنمیوں کو نکال لیں گے جو اپنی سزا بھگت چکے ہوں گے. وہ تمام کے تمام جہنمی جو اس وقت تک سزا بھگت چکے, ان کو ایک لب بھر کے نکال کے نہر حیات میں ڈالا جائے گا. جسم جلے ہوئے تھے نہر حیات میں جائیں گے, جسم اگ آئیں گے, لیکن ماتھے پر ایک نشان رہ جائے گا کالا, جس سے وہ جہنمی پہچانے جائیں گے, ان کو جنت میں انٹر کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی پھر سجدے میں چلے جائیں گے اور بہت لمبا سجدہ کریں گے. اس کے بعد اللہ پر پوچھیں گے سر اٹھائیے اور مانگیے نبی کیا مانگتے ہیں. اللہ کے نبی کہیں گے یا ربی امتی امتی. اللہ پھر لب بھریں گے, ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو اب اپنی سزا بھگت چکے ہوں گے. سمجھ آئی؟ یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے. اللہ ان کو دماغ میں ڈالیں گے, اللہ حکم دیں گے پوچھئے اٹھائیے سر اور مانگیے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اب پورے ہو چکے ہیں, اپنی سزا بھگت چکے ہیں, ان کو نکالا جائے اور نکالے جائیں گے. اسی طرح تیسری مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے, اور پھر تیسری مرتبہ بھی کے بعد جب چوتھی مرتبہ جائیں گے اور کہیں گے یا ربی امتی امتی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں, کیونکہ اب جہنم میں صرف وہی لوگ ہیں جو شرک کرتے تھے اور شرک کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا مگر شرک وہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ تو وہ شفاعت کبریٰ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کو ملنی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جس پہ تک یہ لگا کہ امت کے افراد بیٹھے ہوئے کہ ہم امتی امتی کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. ایسے نہیں چلے جائیں گے, ایسے جائیں گے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے. سزا تو مل گئی. ایک آگ پہ کتنا صبر ہے, جہنم کی آگ 70 گنا 69 ٹائمز زیادہ ہے. اللہ ہمیں ان لوگ جہنمیوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے. اچھا جی, ایک اور شفاعت ہے جس کو شفاعت دخول جنہ کہتے ہیں. یہ وہ ہے شفاعت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں انٹر ہوں گے تو ان کے ساتھ تمام لوگ جو جنتی بلا حساب جنت میں جا رہے ہوں گے, وہ سب ایک ہی وقت میں جنت میں جائیں گے نا باب ایمن سے. تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, پوچھا جائے گا اور پھر میں اپنا نام بتاؤں گا اور پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور تمام جو ہے وہ لوگ جنتی جنت میں بلا حساب چلے جائیں گے. تو یہ نبی کی اس پر جنت کا دروازہ کھلے گا, اس لیے اس کو شفاعت دخول جنہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ شفاعت لاصحاب الاعراف ہے, یعنی اصحاب اعراف جو کہ نیکی بدی کے پلڑے بھاری ایکول ہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ ان کی بھی شفاعت کریں گے, ان کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے اور ان کو بھی پار کروا دیں گے, جنت میں داخل کر دیں گے. اس کے علاوہ لأہل الکبائر, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے کچھ فرشتے, کچھ شہداء, کچھ صالحین, کچھ اولیاء اللہ جو ہے وہ ان کے لیے شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کیسے ہوگا اور یہ کیوں ہوگا اور یہ کب ہوگا, یہ کس کے لیے ہوگا. یہ بیسیکلی یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہ ایک پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے ہوتا ہے, اینول پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے. اس میں کیا ہوتا ہے, سارے سال کی پرفارمنس کے اوپر بچوں کے ریزلٹس بنا دیے جاتے ہیں اور ان ریزلٹس کو صرف اور صرف اس پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے میں اناؤنس کیا جاتا ہے. اسٹیج کے اوپر
ایک مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے, ایک چیف گیسٹ آتے ہیں اور چیف گیسٹ کو بتایا جاتا ہے جی یہ فرسٹ پرائز ہے, یہ سیکنڈ پرائز ہے, یہ تھرڈ پرائز ہے, اور وہاں پہ کھڑے لوگ جو ہے وہ ان کو پکڑاتے جاتے ہیں اور وہ اناؤنسمنٹ ہوتی جاتی ہے اور وہ کیا کرتے جاتے ہیں, پرائز ڈسٹریبیوٹ کرتے جاتے ہیں اور وہ پہنچتا جاتا ہے. وہ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے اس کو آنر کرنے کے لیے, اس کو عزت دینے کے لیے اس کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. وہ چیف گیسٹ کو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اسٹیج پہ جا کے کہیں پوری لسٹ دیکھے اور کہیں نہیں تم نے اس کو 10th نمبر پہ کیوں رکھا ہے, اس کو فرسٹ بناؤ, یہ جو ہے میرا بھانجا لگتا ہے بھتیجا, اس کو تم تھرڈ لے کر آؤ یا سیکنڈ لے کر آؤ. اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا. چیف گیسٹ کو تو صرف ایک عزت کا مقام دینے کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے کیا کریں, یہ پرائز ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. ریزلٹس تو پہلے سے پریپیئرڈ ہوتا ہے, ریزلٹس چینج نہیں ہو سکتے. اب ریزلٹس تو ہمارے نامہ اعمال سے پریپیئرڈ ہے. اللہ کو معلوم ہے نا کس کی نیت کیسی تھی, کس کے ایفرٹس کیسے تھے, کس کا کیا معاملہ تھا, اور کس کو اللہ کی رحمت میں ڈھانپنا ہے اس دن, کس نے کتنے دفعہ استغفار دنیا میں طلب کیا تھا. گناہ گار تو تھا لیکن استغفار بھی طلب کر رہا تھا. اس دن اللہ رحیم ہو جائے گا نا, اپنی رحمت میں ڈھانپے گا. تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نیکوکاروں کو, کچھ صلحاء کو, کچھ اولیاء کو یہ عزت اور آنر دیں گے اور ان کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ ان 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 کی سفارش کریں. سمجھ آئی؟ وہ دماغ میں بھی اللہ ہی ڈالے گا. وہ کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا, حافظ قرآن 70 لوگوں کو, 20 یا 70 ان کا بھی یہی آتا ہے. وہ اتنے لوگوں کو لے کر جائے گا اپنے ساتھ. کس کو لے کر جائے گا؟ حافظ قرآن, جس کے لیے اللہ دماغ میں ڈالے گا کہ اللہ ان کو بتائے گا اس کی سفارش کرانی ہے, اس کی کرانی ہے, اس کی کرانی ہے. اللہ دماغ میں ڈالتا جائے گا, وہ اشارہ کریں گے. کیا نام ہے؟ میرے نام ہی ذہن سے نکل گیا. شبنم. وہ ڈالیں گے ہما, وہ ڈالیں گے سعدیہ, وہ ڈالیں گے بلقیس, ارم, ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ دماغ میں ڈالتے جائیں گے اور وہ اشارہ کرتے جائیں گے. حضرت اویس کرنی کتنے لوگوں کو شفاعت کر کے لے کر جائیں گے. اللہ کے نبی نے ان کو یہ پیشن گوئی دیا نا. تو یہ ان کے ایک آنر دینے کا معاملہ ہوگا. وہ جس جس کی چاہیں گے وہ سفارش کر سکیں گے. اس کے علاوہ قرآن سفارش کرے گا. دیوان القرآن حجت لک او علیک, یا وہ تمہارے حق میں سفارشی ہوگا یا تمہارے خلاف سفارشی ہو جائے گا. اور قرآن کے اندر یہ 2 صورتیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, الزہراوین کی تلاوت کیا کرو, کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ جیسے 2 بادل, 2 صاحبان یا 2 پرندوں کے جھنڈ, اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے, سفارش کریں. پھر وہ 30 آیات تھی. ظاہر ہے. اب میرا مثال ہے نا, میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی. جی دیکھیں ہما, آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی, آپ خدا نہ خواستہ تو نہیں میں کہوں گی آپ کوئی بہت اچھے کام کرتی ہیں جو اللہ کو پتہ ہے, دنیا کو نہیں پتا. آپ کی نیت بہت اچھی کام کی تھی, کچھ کمی بیشی ضرور ہے, لیکن ابھی وہ فیصلے نہیں ہوئے, جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوئے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندی بہت اچھے کام کرتی تھی, اس کو کسی طرح میری رحمت پکڑ لے. اور جو ہے آپ نے اپنے کچھ گناہوں پر استغفار کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے دنیا میں. اب اللہ کو پتہ ہے آپ نے استغفار کر لیا تھا, اب اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپنا ہے. اب وہاں پر اگر کوئی صالح نیک پکار سپوز حضرت اویس کرنی ہے, اللہ نے ان کو کہنا ہے کہ تم لے جاؤ جتنوں کو لے کے جاتے ہو, بس اللہ ان کے دماغ میں ڈالیں گے اس کو بھی میری رحمت ملنی ہے, ہما کا نام لے لو, ٹھیک ہے. اسی طرح سنبلا, اللہ تعالیٰ کے دماغ میں آئے گا یہ چیزیں تھی, اس نے اس وقت مانگا تھا, فلاں وقت کی میں نے یہ دعا قبول نہیں کی تھی, آج میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ حساب کتاب سے پہلے, ہاں حساب کتاب سے مطلب جب ہو گیا ہے, یا اس وقت حساب کتاب جب ہم نامہ اعمال
سزا سے پہلے، جنت جہنم میں داخلے سے پہلے کا کام ہے یہ، سمجھ آ گئی نا، یہ اس وقت کا کام ہے. تو اللہ نے اپنی رحمت سے ڈھانپنا، اسی لیے اللہ کی رحمت اور استغفار یہ دو چیزیں بہت زیادہ مانگتے ہیں. انہوں نے ہمارے پار لگانا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے، صحیح ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے لے کر جانا ہے. پھر یہ کہ قرآن کی یہ دو آیات، صورتیں جو ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، پھر قرآن ہی کی ایک صورت ہے جو کہ ہے سورہ ملک، 30 آیات پر مشتمل یہ صورت. یہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کیا ہمیں مفہوم ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت تک جھگڑتی رہے گی جب تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کرا دیتی. سبحان اللہ. تو سورہ ملک کی سفارش بھی جو ہے وہ اس دن قبول ہوگی. پھر روزہ سفارش کرے گا. دو چیزیں ہیں نا، روزہ اور یہ قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو جاگنے سے بچائے، وہ سونے سے روکے رکھا اور جگائے رکھا، اور روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، تو ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. تو گویا روزے دار کی روزے بھی جو ہے وہ بھی سفارش کریں گے. اس کے علاوہ 3 دفعہ اگر جنت مانگی جاتی ہے دعا میں تو وہ جنت خود سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو اس کو جنت میں داخل کرنا. اور اگر 3 دفعہ دعا کریں کہ اللہم اجرنا من النار اجرنی من النار، یا اللہم انی نسألک اعوذ بک من النار، یا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس طرح کی جو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے 3 دفعہ اگر مانگیں گے جہنم سے بچنے کی دعا تو جہنم خود سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ فرما. ٹھیک ہے. اب رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص سفارش، کن کن کو ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو اذان سن کر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے اس کو میری سفارش پہنچے گی. ٹھیک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پھر حضرت ابو درداء سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے قیامت کے دن اس کو میری سفارش پہنچے گی. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر سے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس نے مدینہ میں قیام کے دوران مدینہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کیا اس کو میری شفاعت پہنچے گی. سمجھ آئے. اور اس کے علاوہ حضرت ربیہ بن کعب کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ مانگو ربیہ کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یعنی کثرت سجود کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ضرور ملے گا. تہجد کی نماز پڑھنے والے کو مقام محمود پر اللہ تعالیٰ وسیلہ اس کو بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو جو وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملے گا جس میں وہ سفارش اور شفاعت کا اختیار رکھیں گے، تو جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے اللہ ان کو بھی انشاءاللہ وہ مقام ضرور عطا فرمائے گا کہ وہ صلحاء اور صدیقین کے لیول پر پہنچ کر دوسروں کے لیے شفاعت کا وسیلہ بن جائے. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے ہمارا بیسیکلی شفاعت کا عقیدہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے یہاں پر وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. تمہیں جتنا علم دینا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. اس کا علم اور تمہارا علم کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کتنی مثال ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کے علم کی. جیسے وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آتا ہے نا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو چڑیا کی چونچ میں پانی ہے اس کے مقابلے میں سمندر. تو اللہ کا علم کتنا ہے؟ سمندر. اور یہ کس کا علم تھا؟ موسیٰ اور خضر کا علم، جس کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا نہیں،
آپ کے پاس نہیں ہے. آپ جائیے فلاں فلاں جگہ جائیں, ادھر ایک شخص ہے اس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے. حضرت خضر کے پاس ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, اور یہ حضرت خضر ان کو کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو علم کا منبع سمجھ رہے تھے. اللہ نے کہا نہیں, تم سے زیادہ علم اس کے پاس ہے. ان دونوں کا کمبائنڈ علم کتنا ہے؟ چڑیا کی چونچ کے برابر. جو پانی ہے, چونچ میں آیا ہوا پانی اللہ کے علم کے مقابلے میں تو سمندر. تو ہمارا علم کتنا ہے؟ تو ہمارا علم کتنا ہے؟ ہم کہتے ہیں 2 چیزیں ہم نے کر لی, ہمیں بہت آتا ہے. اللہ نے کہا میں جتنا چاہتا ہوں اتنا ہی تمہیں علم دے, الا بما شاء. جو اللہ چاہتا ہے وہی تمہیں دیتا ہے. تو میرے پاس جو علم ہے وہ میرا علم ہے, وہ میری محنت سے آیا ہے, وہ اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اس علم کے اوپر فخر, غرور, تکبر نہیں ہونا چاہیے. اس علم کو آگے پہنچانا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بتا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تمہیں میں دیتا ہوں. میرے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے, اسی لیے شفاعت کا سارا اختیار میں نے اپنے پاس رکھا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو تمہارے آگے اور جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے. جو تمہیں نظر آنے وہ بھی جانتے ہو, تمہارا پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر, ایوری تھنگ اللہ جانتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو گویا ہر چیز اللہ جاننے والا, آگے کا بھی, پیچھے کا بھی اور پریزنٹ کا بھی. جو گزر گیا حضرت آدم کے دور سے اب تک کا وہ بھی اللہ جانتا ہے. جو پریزنٹ میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے, اور جو ہمارے بعد ہوگا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اسی لیے شفاعت کا عقیدہ اللہ نے ہمیں یہاں بتایا کہ یہ اختیار میں نے اپنے پاس رکھا ہے, کسی اور کو یہ اختیار میں نے نہیں دیا. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو اللہ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو یہی بات سمجھائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا وسیع علم والا ہے, اتنی وسیع اس کی کرسی ہے, اتنی زبردست اس کی بادشاہت ہے, اتنی زبردست اس کی نگرانی ہے, اتنا زبردست اس کا کنٹرول ہے, اتنی زبردست اس کی بادشاہت ہے, اتنا وسیع اور عریض اس کا علم ہے. کوئی اس کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتا, کوئی اس کی شفاعت اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے قبضے اختیار اور قبضے قدرت سے نکل نہیں سکتا. ہر چیز پہ کنٹرول بھی اس کا ہے, ہر چیز کے بارے میں علم بھی اس کو ہے, ہر چیز کا احاطہ بھی وہ کیے ہوئے ہے. تمہیں اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا تمہارا وہ دینا چاہتا ہے, تمہیں اتنا ہی بتایا جاتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. لہٰذا اللہ کو مان لو, اللہ کو جان لو, اللہ کو پہچان لو, اور اللہ ہی کو اپنا معبود کرو. سمجھ آ گئی؟ کوئی کر سکتا ہے اس طرح سے آگے پیچھے کے جملوں کو ترتیب دے کے اپنی بات کو ایکسپلین؟ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ ہے اس کا کلام, یہ ہے اس کا انداز. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. یہ شفاعت اور سفارش کا عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. وہ جیسا ہمیں بنانا چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں. یہاں پہ ہمارا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے, ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے. جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکیں. آج کی آیت الکرسی کے سبق سے اللہ کی پہچان دینے کی کوشش کی ہے. اس کو اور ڈیٹیل سے, غور سے گھر میں جا کے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اس آیت پر غور اور فکر کیجیے گا, اور مزید اللہ تعالیٰ کے ذات کے اندر ڈوبنے کی کوشش کیجیے گا. سمجھ میں آتی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا وسیع اور بہترین علم عطا فرمائے, اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. اچھا جی, میں نے تھوڑا سا ٹائم پہلے اس لیے ختم کر دیا کیونکہ ہمارے کلاس میں آج حاجی موجود ہیں جو حج کر کے آئے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ جو حج کر کے آئے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز تھوڑا سا ہمارے ساتھ
2-2 3-3 मिनट में शेयर करें, ठीक है? कैसा रहा आप लोगों का वहाँ सफ़र, कैसा लगा वहाँ जाकर, और अल्लाह की रहमत को कैसा महसूस किया, अल्लाह के मौजज़े वहाँ कैसे देखे, अपने अंदर क्या तब्दीली चाहते हैं और कोशिश और महसूस की। तो ये मैं आपको माइक देती हूँ। सबसे पहले इरम हमको बताएंगी, और मुझे नज़र आ रही थी और भी आपके पीछे, आप भी आ जाइए करीबी ना। चलिए जी इरम, आप सबसे पहले बताएं। सबसे पहले सबके लिए मैंने पूरी क्लास के लिए वैसे पूरी क्लास के लिए मैंने दुआएं मांगी थी, और स्पेशली डॉक्टर सोबिया के लिए तो बहुत ज़्यादा हर नमाज में स्पेशली इनका चेहरा और इनकी बातें बार बार मेरे जहन में गूंजती थी। और मैं 2015 से डॉक्टर सोबिया के साथ हूँ। हर क्लास में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पूरी जा रही है, और शायद ही कोई वीक ऐसा हो जब हम ना मिले। और कोर्स भी किया था मैंने इनके साथ 2 साल का तर्जुमा तफसीर, और वहाँ पे मुझे खाना काबा के बिल्कुल सामने माशाल्लाह बोलने का मौका भी मिला, और माशाल्लाह 1.5 घंटा बग़ैर किसी तैयारी के और बग़ैर किसी के जो बातें अल्लाह ताला लोगों को सुनवाना चाहते थे वो अल्लाह ताला डालते जाते थे, और मैं कहती थी डॉक्टर सोबिया बोलती जा रही है। मैं अपना इसमें कोई क्रेडिट नहीं है मेरा, जो कुछ इनसे सीखा था, जो कुछ भी मैंने सीखा इन्हीं से सीखा, और इतना मुझे मौका मिला। फिर मैं जब वापस आई तो अपनी बिल्डिंग में नीचे बेसमेंट में मस्जिद थी, तो वो आबाद नहीं थी, वहाँ पे कोई नमाज नहीं होती थी। तो वहाँ पे लोगों ने मुझे कहा कि जी यहाँ पे आप दर्स दें, तो वो 2 लेक्चर मेरे वहाँ पे हुए, और 3 माशाल्लाह सफ़े थी जिन्होंने मुझे सुना अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मुझे बार बार भाग के आती, आंटी ये बताएं, आंटी ये बताएं, आंटी ऐसे। और मेरे जो रूममेट थी उनको इतना कुछ नहीं पता था हज के बारे में, तो उनको मैं बताती थी जैसे कि अब ये पढ़ना है, अब यहाँ पर ये पढ़ना है। तो वो बहुत अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी मुझे वहाँ पे इस लिहाज से कि मैंने बताया और लोगों ने अमल किया। तो इस बात की मैं सारा क्रेडिट डॉक्टर सोबिया को देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने जो कुछ सिखाया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश की कि जब कोर्स के बाद जो है अभी तक दौरा कुरान नहीं कराया था तो क्या फील होता था और अल्लाह ने क्या सिखाया? मैं डॉक्टर सोबिया को जाने से पहले भी कह रही थी कि देखें बिल्किस की भी क्लास शुरू हो गई है, कुदसिया की भी हो गई है, और मेरी तो हुई ही नहीं, और मैं रो पड़ी। तो डॉक्टर सोबिया ने मुझे दुआ दी थी कि नहीं आप बहुत ऊपर जाएंगी, आप देख लीजिएगा। और जब मैं खाना काबा के सामने में जब लेक्चर दे के हटी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि या अल्लाह मैं कहाँ बैठी हूँ। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एजाज़ मुझे दिया कि कहाँ मैं गली मोहल्लों में सोचती थी कि मैं यहाँ पे दर्स दूँ और लोग मुझे सुने, और कहाँ खाना काबा में। और वहाँ पे औरतें मुझे कहती थी ए हज्जत तू हमें दीन की बातें तो बता। तो मैं हक्का बक्का कि ये कहाँ से आ गई। मैं बिल्कुल लिटरली इंडोनेशियन औरत थी, बच्ची सी थी, तो वो उस वक्त सूरह वाक़िया पढ़ रही थी। तो मैंने उसको इशारे से बताया कि इस जुमे का दिन था तो सूरह कहफ पढ़ो। तो उसने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। तो जब पढ़ के मैं फारग हुई, मैं अपनी तस्बीह कर रही थी, तो इतने में इंडियन लोगों का ग्रुप आया। तो वो मुझे कहती है कि हजन दीन की बातें हमें बता। वो फिर मैंने उनको गुस्ले जनाबत और जो कुछ भी बेसिक चीज़ थी ना वो मैंने उनको बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना आखिर में उन्होंने मुझसे कहा कि चल आप भजन आप नात भी सुना। तो नात तो मुझे आती नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं जी मुझे नहीं आती। हाँ जी, तो वो मुझे नहीं आती थी, उस पर मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा जी मुझे नात नहीं आती, हाँ दीन की बातें कोई कह कर। फिर अपनी बिल्डिंग में मैंने सूरह क़यामा की तर्जुमा तफसीर की थी, तो मुझे आती थी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ज़बानी आती, और मैंने सारा ज़बानी माशाल्लाह कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं, जो कुछ मुझे आता था वही मैंने बस वो ऐसे जैसे अल्लाह ताला डाल रहा है, ये पढ़ना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसे जैसे डॉक्टर सोबिया
दिमाग में बोलती जा रही है, ये पढ़ो ये पढ़ो, और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए मैं आपको ये हमारी नाजरीन बहन भी गई थी, डॉक्टर नाजरीन, इनकी भी कुछ इसी तरह की बातें थी। ये वो आने से कंटिन्यूसली कुरान से जुड़ने का ये रिवॉर्ड इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है, दुनिया में अल्लाह इतना दे रहा है, तो आगे कहाँ मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना? चलिए आप भी बताएं अपना। मैं क्या बताऊँ, फिर कोई बता ही नहीं सकता कैसे हुआ, लेकिन जब मैंने पहला हज किया था उससे और अब का बहुत फ़र्क है। मैंने की तो डॉक्टर साहब की बहुत कम क्लासें हैं, लेकिन उनकी बात यही कि ये हमारे साथ ही रहेंगे। कभी गुस्से की कोई बात हुई है, कुछ हुआ है, लेकिन कहा नहीं, उन्होंने कहा था ये तहम्मुल से, सुकून से ये करना है। सबसे मुझे अच्छा लगा कि मैं मक्का में गई हूँ तो सबसे पहली दुआ उनके लिए मेरे लिए मिलती है कि मुझे अल्लाह और हिदायत दे। पहले और हज में आपका बहुत फ़र्क है। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अपने बच्चों को शादी के बाद पहले हज पे भेजें। मैंने अपने बच्चों की शादियाँ हज करके फिर की हैं। अब मेरी छोटी अभी आ रही है, उसका दूसरा हज है। दुआ करें। लेकिन डॉक्टर सोफिया के लिए बहुत दुआएं, और राफिया के लिए, पूरी क्लास के लिए, शबनम है, सलमा है, मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह ताला करे वो नहीं बता सकते। अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत करम किया। वो हम ताइफ में से भी उम्रे किए हैं, हमने बदर के मुकाम में भी 2 दफ़ा गए हैं, ताइफ बहुत ज़्यादा घूमे हैं, बहुत कुछ हमने देखे इस दफ़ा। लेकिन अल्लाह ताला सबको लेके जाए, अल्लाह ताला अपना खास कर्म करे, हम पूरी क्लास इकट्ठे जाए लोग सबके साथ, चाहे हम उम्रे पे न बुलाए, चाहे वहाँ करें। बड़ी खूबसूरत बातें वहाँ की, जितना भी करोगे कम है। जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन अल्लाह ने बहुत नज़ारे दिखाए हैं। किसी वक्त इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती, मैं डॉक्टर साहब को बताऊँगी, वो आपको बताएंगी। बस एक गुजारिश है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि जब हाजियों से मिलो तो उनसे अपनी बख्शिश के लिए रिक्वेस्ट करो, क्योंकि वो बख्शे बख्शाए होते हैं और उनकी दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है हम सब की कि आप हम सब की बख्शिश के लिए दुआ करें। और मैं इरम को माइक दूंगी कि आज दुआ ये हमारे लिए करवाएं। ठीक है? मैंने ये सबके लिए ऐसे दुआ की, उन्होंने कहा ये बातें आपने कहाँ सीखी, आपने कितनी दफ़ा दी है, पहले ने बोली। मैंने कहा ये मेरी आपकी सोच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ कुरान से जुड़ने का की बदौलत और बरकत है, और ये कुछ नहीं है। ये इरम वो इरम थी कि जो क्लास में लड़ती भी आती थी, लड़ती भी जाती थी, चिड़ी भी थी ज़िंदगी से, तंग आई भी थी। बता दूं इरम, तंग आई हुई थी, मैं वो, मेरा ये दिल नहीं चाहता, मुझे ये क्यों होता है, मेरे ये सवाल का जवाब दे। मैं कहती थी आप आते रहे, कुरान से जुड़ते रहे, कुरान जवाब देगा, हर बात का जवाब कुरान से मिलेगा। मैं नहीं सिखा सकती, कुरान सिखाएगा। एंड शी केप्ट ऑन कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग। फिर उसके बाद जब दौरे कुरान हमारा हुआ, फिर इन्होंने मुझे कहा आज मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद उन्होंने पूरा कुरान का कोर्स किया। कुरान का कोर्स इन्होंने उनकी जेठानी ने साथ किया था। उनकी जेठानी को दौरा कुरान मिल गया, 2 साल से ये दौरा कुरान करा रही हैं। ये रोती रहती थी, तड़पती रहती थी, अल्लाह मुझसे नहीं ले रहा, अल्लाह मुझसे नहीं ले रहा। और मैं कहती थी ये अल्लाह का काम है, और ये अल्लाह आपको लाके बिठाता है, मेरी किसी की मजाल नहीं है कि हम ये माइक हाथ में लेके आपके सामने बैठ जाएं। और ये अल्लाह का काम है, उसने कैसे कब किसको लेना है, ये उनकी तड़प थी, ये उनकी प्यास थी। जो रिवॉर्ड सब आपके सामने आज सामने है, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब हुआ इनके साथ। आज ये मिली हूँ मैं भी इनसे, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने आपका स्पेशल चुना, और आपकी आवाज़ में इतना दर्द है, मैं बहुत ज़्यादा ढूंढा है, लेकिन हम आपकी बातें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क़यामत में हम सबको सुरखुरू करे, हम सबको बाइज़े इज़्ज़त एक दूसरे के लिए बनाए। मेरी जो उस्ताज़ा थी, जिनसे मैंने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में थी मैं, तब मैंने उनसे कुरान पाक पढ़ा था।
तब मैं उनसे जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि सूफिया तुम मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे तुम्हारी वजह से क़यामत में सुरखरू करे। और एट दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन मुझे उनकी ये बात याद रह गई थी कि अल्लाह तुम्हारी वजह से मुझे क़यामत में सुरखरू करे। तो मैं कहूँगी अल्लाह आप लोगों की वजह से मुझे और मेरे असातिज़ा को क़यामत में सुरखरू करे, और अल्लाह मेरी वजह से मेरे वालिदैन को भी सुरखरू करे, हम सबको भी सुरखरू करे। हम सबको जुड़ के रहना है कुरान के साथ, यही है जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत की खैर भी है, बरकत भी है। ठीक है, मैंने एक मिसाल जीती जागती आपके सामने दी है। कहाँ लिया है अल्लाह ने इनसे काम, किसी की मजाल नहीं है मक्का में हरम के आगे बात तो करके दिखाए, वहाँ पे तो छुट्टे पहुँच जाते हैं, आपको बैठा देंगे यल्ला यल्ला बैठो, ले जाएंगे पकड़ के आपसे, उठा के आपको जेल में बंद कर देंगे, आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। हाउ डेयर यू डिड दैट। नहीं कर सकते आप जब तक कि अल्लाह ना चाहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है, ये है तड़प और प्यास। आपको छोटी सी बात बताती हूँ, जब भी मैंने कर लिया इसी तरह से सब किया हुआ था, कुरान पढ़ लिया, अपना मेडिकल के बाद मैंने सब चीज़ें हो चुकी थी, मैं आई वुड रियली वांटेड टू डू तबलीग। शादी हो गई, नहीं कर सक रही थी, थोड़े अरसा गुजरा तो मैंने अपनी वही टीचर के पास कराची में गई और मैंने उनसे कहा कि मैं उनको खाला जान कहती थी, मैं कहती खाला जान मैं नहीं किया, अभी तक नहीं किया। तो आगे से वो कहती थी कि अल्लाह ताला तुम्हारा पैमाना भर रहा है, जब ये लबरेज हो जाएगा तो छलकेगा, पैमाना भरने दो। अल्लाह का हर काम का तरीका है, तो अल्लाह पैमाने को लबरेज करता है, फिर छलकाता है और फिर ही अपना काम लेता है। तो बी पेशेंट, जुड़े रहें, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, लगे रहें, जमे रहें। उन्होंने भी किया हाथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ बेटा आओ, आओ जल्दी से आओ। बताओ, नाम बताओ, कैसा लगा हज के बारे में, कैसे आपने में लोगों की मदद, अल्लाह ने क्या काम लिए आपसे वहाँ से, इसने बड़े काम किए, बहुत अच्छा रहा हज। अल्लाह ने क्या काम किए? हाँ, आसानी नहीं थी जाने के लिए, बार बार जो सब नहीं बार बार जा सकते थे वो हम बहुत बार गए। और तो कैसे गए वहाँ पर? मैं फ्रेंड बनाती थी तो वो फिर मुझे परमिट देते थे, वो परमिट शो करके फिर जाते थे। और वहाँ वगैरह में भी किससे फ्रेंडशिप की थी वहाँ पर? कैनेडियंस ये अमेरिकन होते थे, वो मेरे साथ फ्रेंडशिप करते थे, फिर वो मुझे अपना परमिट दे देते थे और फिर उसके ज़रिए अंदर जाने देते। आपकी तलब थी ना? हाँ जी, आपकी तलब थी, आपका दिल था वहाँ पे ही गया। माशाल्लाह, आपका दिल चाहता था वहाँ जाने को? हाँ जी। बताओ फिर। मेरा बहुत दिल चाहता था उधर जाने के लिए, रियाजुल जन्नत, तो वो फिर अल्लाह की तरफ से मुझे कोई ना कोई आसानी आ जाती थी और फिर हो जाता था। ये माशाल्लाह 7 करती रही क्या माशाल्लाह। देखिए 7 तवाफ, जो कि आज के हज में 2 घंटे का तवाफ मिलता था, और वो कह रही है 7 तवाफ करती रही है। और अल्लाह ने तौफीक कह दी कि दिल में ख्वाहिश थी कि बस रियाजुल जन्नत में ही बैठी रहूं। अल्लाह ने कहाँ से वसीले बनाए कि लोग इनको अपना टाइम दे देते थे, आप चली जाए अंदर, आप चली जाए अंदर। ये बहुत लोगों को लेके गई, ये बहुत लोगों को लेके गई, व्हील चेयर पकड़ लीजिए, दूसरों को कराइए, खुद भी चले जाइए। इसने खुद भी बहुत की है और इसने लोगों को नफरत भी बहुत बनाई है। ये बहुत छोटी सी जब ये जाना शुरू किया, और ये हर साल जाती है। बस आप सब दुआ करें, अब इसकी शादी हो आज आमीन, अल्लाह ताला आपकी नेक नसीब करे, कदर करने वाले, दीन के मददगार साथी आपको अता फरमाए। इरम आप दुआ कर लीजिए, आ जाए। नहीं, आप करेंगे,
आप बैठे चलिए मैं आपके सामने कैसे बोल सकती करेंगी करेंगी हम सब जगह यही है ना, समझे आप खाना काबा आपके सामने है और दुआ के यही मसला होता है कि डॉक्टर सोफिया के सामने मैं बाहर चली जाती हूँ। बोला जाता हाँ, चलो मैं बाहर चली जाती मैम, बैठिए आप। आप आंखें बंद करो और समझो कि खाना काबा के सामने बैठी हो। कोई नहीं नजर आ रहा नहीं कुछ आ रहा, आंखें बंद करो और सोचो खाना काबा के सामने बैठी, लेकिन हमारी सबकी बख्शिश की दुआ जरूर करना, ठीक है? رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي